بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسمی محمد عرفان افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسل ویزا گائیڈنس۔ تو میں لے کے آتا ہوں آپ کے تمام امیگریشن مسائل کا حل۔ جن دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری کمیونٹی میں اضافہ ہو۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ کینیڈا شارٹ ٹرم اسٹوڈنٹ ویزا کے بارے میں ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور کس طریقے سے آپ نے ڈاکومنٹس تیار کرنے ہوں گے کہ یہ شارٹ ٹرم اسٹڈی ویزا آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو یہ ایکچولی ایک وزٹ ویزا ہی کی کیٹیگری ہے، لیکن اس میں آپ کو ایجوکیشن لینے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن یہ خیال رکھنا ہوگا آپ کو کہ آپ کو جو کورس ہوگا وہ 6 مہینے سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے۔ مین کہ آپ اسٹڈی کے لیے جائیں گے لیکن کورس جو ہے وہ 6 مہینے سے زیادہ ہوگا تو آپ اس ویزے کے لیے اہل نہیں ہیں۔ ایکچولی یہ اسٹڈی ویزا جو لینا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس جو نارمل اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے پاتھ وے نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ آلریڈی کسی پروفیشن میں کام کر رہے ہیں، ان کے پاس ورک ایکسپیرنس ہے اور وہ کوئی چھوٹا سا کورس جو کہ ان کی جاب سے مطابقت رکھتا ہو اس سے ریلیونٹ ہونا چاہیے، تاکہ وہ یہ کورس حاصل کر کے اپنے جو پروفیشن ہے اس کو مزید آگے تک لے کر جا سکیں، اور اس کورس کی وجہ سے ان کی جہاں وہ کام کر رہے ہیں پروموشن ہونے کے چانسز بھی ہوں۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو شارٹ ٹرم اسٹڈی ویزا ہوتا ہے وہ نارملی جو ممالک دیتے ہیں، جیسے یو کے کی اگر ہم بات کریں تو وہ ملتا ہے آپ کو اگر آپ کی ایج کم ہو تو ٹین ایجز کو دیا جاتا ہے، لیکن کینیڈا وہ واحد ملک ہے جس میں آپ کی ایج کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا اور نہ ہی آپ کو انگلش لینگویج یا کوئی لینگویج پاس کرنے کی ضرورت ہے۔ ایج کی لمٹ انہوں نے ہٹائی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں میچور جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے کافی فلیکسیبلٹی ہے۔ اس ویزے کو جو نام دیا گیا وہ کہتے ہیں SX1، اور یہ وزٹ ویزا کی ایک سب کیٹیگری میں آتا ہے۔ اب اس کو آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ نے جو بھی کورس آپ سلیکٹ کریں گے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ آپ کی ایجوکیشن سے یا آپ کی فیلڈ سے ریلیونٹ ہونا چاہیے۔ آپ نے انسٹیٹیوٹ سے رابطہ کرنا ہے، اگر انہوں نے آپ کو اپروول لیٹر دے دیا اس کے بعد آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہوگا، اور اس کو اپلائی کرنے کے لیے ایز یوزول آپ نے جو IRCC کی ویب سائٹ ہے اس پر ہی جانا ہے، کوئی علیحدہ اس کا پورٹل نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ یہ آپ وہاں پہ اسٹڈی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اب آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو وزٹ ویزا ہوتا ہے کینیڈا کا اس کی بینک سٹیٹمنٹ ویسے ہی وہ لوگ بہت زیادہ مانگتے ہیں۔ اگر روپیز کی بات کریں تو تقریباً 15 سے 20 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے، پلس آپ کی جو کورس کی فیس ہوگی وہ بھی اس کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کا جو جتنے عرصے کا کورس کا ڈوریشن ہوگا وہاں کی رہائش کا خرچہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ آپ یہ ثابت کر سکیں کہ وہاں پر آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی فائنینشلی طریقے سے۔ تو یہ وہی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ آلریڈی کسی پروفیشن میں ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم ہائی پروفیشنز کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹرز، انجینئرز اور IT سے ریلیونٹ جو بھی ہیں وہ لوگ اب یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوور لیول کی بات کرتے ہیں جس میں یہ پلمبرز آتے ہیں، گیس فٹر آتے ہیں، انجینئرز آتے ہیں، سول انجینئر آتے ہیں، وہ لوگ بھی یہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اگین آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جس کورس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ کورس آپ کی ایجوکیشن سے اور آپ کی فیلڈ سے ریلیونٹ ہونا چاہیے۔ جس وقت آپ وہاں جائیں گے تو آپ نے کورس تو یہ لینا ہی ہے، لیکن اگین کینیڈا واحد ملک ہے، اگر آپ وزٹ ویزا پر بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ آگے آپ کو ورک پرمٹ کے چانسز ہوتے ہیں، آپ اس ویزے کو ورک پرمٹ پر بھی سوئچ کر سکتے ہیں۔ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو پوری کرنی ہوتی ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی خاص ایجوکیشن نہیں ہے، ان کی ایج زیادہ ہو چکی ہے اور وہ انگلش لینگویج بھی پاس نہیں کر سکتے، اور ان کی جو فائلیں ہیں وہ جو ایکسپریس انٹری اور دوسرا پروویژنل نامنگ پروگرام جو ہے ان کے لیے اتنی زیادہ کارگر نہیں ہے، تو آپ اس ویزے کے تھرو اپلائی کر سکتے ہیں۔
تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت خیال رکھیں اور میرے اس چینل کا بھی تھینک یو.